بھی آپ کے روبرو ہیں. صرف میں آپ کو 2 شعر سناتا ہوں اور اس انجمن کا استقبال کرتا ہوں. اللہ سلامت رکھے ان نوجوانوں کو جو سینہ زنی کرتے ہیں. اللہ سلامت رکھے ان بزرگوں کو کہ جو نوحرخانی کرتے ہیں. اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو کہ جو حسین کا غم مناتے ہیں. بڑی توجہ آپ حضرات کی. قوت بدن میں اپنے عجب پا رہا ہوں میں. عباس کے عالم کی ہوا کھا رہا ہوں میں. قوت بدن میں اپنے عجب پا رہا ہوں میں. عباس کے عالم کی ہوا کھا رہا ہوں میں. تھوڑے سے عشق تھوڑی سی خاک شفا لیے. تھوڑے سے عشق تھوڑی سی خاک شفا لیے. جنت خریدنے کے لیے جا رہا ہوں میں. جنت خریدنے. اب آپ میری طرف متوجہ ہو جائیے. کسی طرح متوجہ نہ رہیے. مسئلے سنا رہا ہوں میں آپ کو. قوت بدن میں اپنے عجب پا رہا ہوں میں. عباس کے عالم کی ہوا کھا رہا ہوں میں. تھوڑے سے عشق تھوڑی سی خاک شفا لیے. جنت خریدنے کے لیے جا رہا ہوں میں. ہاتھوں پر لے رہے ہیں فرشتے میرے قدم. ہاتھوں پر لے رہے ہیں فرشتے میرے قدم. دنیا سمجھ رہی ہے کہ اترا رہا ہوں میں. ایک ایک مومن کی توجہ چاہیے مجھے. ہاتھوں پر لے رہے ہیں. مجھے حکم دیا گیا کہ آپ مجلس پڑھیں. میں ہندوستان سے لے کے دبئی میں بھی کھڑے ہو کے مجلس بھی پڑھتا ہوں اور کھڑے ہو کے شاعری بھی کرتا ہوں. تو میں انشاءاللہ فضائل بھی پڑھتا ہوں اور اس کے بعد مسائل بھی کچھ کرتا ہوں. قوت بدن میں اپنے ہاتھوں پر لے رہے ہیں فرشتے میرے قدم. دنیا سمجھ رہی ہے کہ اترا رہا ہوں میں. دنیا سمجھ رہی ہے کہ اترا رہا ہوں میں. تھوڑے سے عشق تھوڑے سے عشق تھوڑے سے عشق تھوڑی سی خاک شفا لیے. جنت خریدنے کے لیے. جنت خرید. ایک ایک مومن مولا سلامت رکھے. بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اور ایک ایک مومن آمادہ ہے. مجھے آپ کی چمکتی ہوئی جبینیں اور بے مثال چہرے مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ واقعی شعر کا انتظار کر رہے ہیں. تھوڑے سے عشق تھوڑی سی خاک شفا لیے. جنت خریدنے کے لیے جا رہا ہوں میں. ہاتھوں پر لے رہے ہیں فرشتے میرے قدم. دنیا سمجھ رہی ہے کہ اترا رہا ہوں میں. آنکھوں کو میری اہل نظر چومنے لگے. سنیں مشرا. آنکھوں کو میری مولانا شاہد صاحب آنکھوں کو میری اہل نظر چومنے لگے. یہ سن لیا ہے کربلا جا رہا ہوں میں. علی علی علی. آنکھوں کو میری اہل نظر آنکھوں کو میری اہل نظر چومنے لگے. میرے بھائی نے حکم دیا کہ آپ مولا حسین کے مسائل پڑھتے ہوئے. سنیے مسائل میں پڑھوں گا مگر یہ شعر سنیے. انشاءاللہ ایک ایک مومن کے دل میں اتر جائے گا یہ شعر. اگر آپ کے دل میں شعر اتر جائے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے یقین دلا دیجئے کہ شرر نقوی نے کوئی شعر آپ تک پہنچایا ہے. قوت بدن میں بڑی توجہ ہو جائے کہ قوت بدن میں اپنے عجب پا رہا ہوں میں. قوت بدن میں اپنے عجب پا رہا ہوں میں. میرے چوتھے امام کا معجزہ دیکھیں. اجازت دیکھیے سید سجاد کا شعر سنا رہا ہوں آپ کو. قوت بدن میں اپنے عجب پا رہا ہوں میں. عباس کے عالم کی ہوا کھا رہا ہوں میں. ہاتھوں پر لے رہے ہیں فرشتے میرے قدم. دنیا سمجھ رہی ہے کہ اترا رہا ہوں میں. تھوڑے سے عشق تھوڑی سی خاک شفا لیے. جنت خریدنے کے لیے جا رہا ہوں میں. تو اسلام دے رہا تھا صدا المدد حسین. اسلام دے رہا تھا صدا المدد حسین. اسلام دے رہا تھا صدا المدد حسین. سجاد اٹھ کے بولے ابھی آ رہا ہوں میں. جب قاصد آیا تھا نا سغرا کا, اس نے کہا کہ مجھے حسین سے ملنا ہے. لیکن جہاں ان کی فضیلتیں بے مثال ہیں, جہاں ان کی فضیلتوں کا احسان نہیں کیا جا سکتا, وہیں ان کے مسائل بھی اس نے پسند خدا کی کہ کلیجہ پھٹ جائے. چوتھے امام جب میرے مولا حسین کے پاس قاصد سغرا آیا ہے تو حسین سے آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے حسین سے ملنا ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے تصورات کو کربلا پہنچائیے. حسین کی مظلومیت سے مربوط کیجیے. قسم خدا کے آنسو آ جائیں گے آپ کی آنکھوں. مجھے حسین سے ملنا ہے. میر انیس نے نقشہ کھینچ دیا کہ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں. آقا نے سر جھکا کے کہا میں حسین.
یہ حسین کی ہے غربت. اور حسین جناب سید سجاد کے پاس آئے. آقا حسین کا تابوت آنا ہے نا, سنیے حسین کی مظلومیت کیا ہے. آقا حسین سید سجاد کے پاس آئے اور سید سجاد کے پاس آنے کے بعد کہا بیٹا ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں. چوتھے امام نے تڑپ کے کہا بابا جان چچا عباس کیا ہوئے, چچا عباس کیا ہوئے, علی اکبر کیا ہوئے, قاسم کیا ہوئے, مولانا محمد کیا ہوئے. حسین کہتے رہے قتیلہ 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 قتیلہ. اے سید سجاد سب قتل ہو گئے, اے سید سجاد سب قتل ہو گئے, اب میرے تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا ہے. ہاں عزادار حسین کو حسین نے جناب سید سجاد سے جب یہ فرمایا کہ میرے لال ہم مقتل میں جا رہے ہیں, تو ایک مرتبہ طرف کے سید سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں ہمارا عصا دیجئے, اے پھوپھی اماں ہماری تلوار دیجئے. کہا بیٹا کیا کریں گے؟ کہا بابا جان عصے سے تکیہ کریں گے, تلوار سے جنگ کریں گے. حسین نے کہا نہیں میرے لال سید سجاد ابھی تمہیں بہت مراحل طے کرنے ہیں. میرے لال ہاتھوں میں ہتکڑی بنوانی ہے, میرے لال گلے میں ٹور ڈلوانا ہے, میرے لال قبر میں لنگا ڈلوانا ہے. اے میرے لال تمہیں قافلہ لے کے کوفے جانا ہے, کوفے سے شام جانا ہے, شام کے زندان میں رہنا ہے. ہاں عزادارو جناب حسین علیہ السلام جناب زینب کے پاس ہے, جناب ام کلثوم کے پاس ہے. اور آنے کے بعد کا زینب سلام آخر, کلثوم سلام آخر. حسین رہوار پر سوار ہوئے, اور جب حسین رہوار پر سوار ہوئے نا, رہوار آگے نہیں بڑھتا, رہوار آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے میرے استبا وفا یہ آخری زحمت ہے, اس کے بعد تجھے کوئی زحمت نہ ہوگی. رہوار نے سوموں کی طرف اپنا سر جھکایا, سوموں سے حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ لپٹی ہوئی تھی. ہائے ہائے, حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ لپٹی ہوئی تھی. مولا حسین نے کہا مولا حسین رہوار سے اترے اور اترنے کے بعد کہا بیٹی سکینہ آپ تو ہمیں رخصت کر چکی تھی, اے میری لاڈلی آپ تو ہمیں خدا حافظ کہہ چکے تھی, اے بیٹی یہ دوبارہ روکنے کا سبب کیا ہے؟ سکینہ نے کہا بابا آپ کو معلوم ہے نا ہمیں آپ کے سینے پر سونے کے بعد, سینے پر لیٹنے کے بعد سکون ملتا ہے. اے بابا چچا عباس گئے ہیں واپس نہیں آئے, بھیا علی اکبر گئے ہیں واپس نہیں آئے, ہمیں معلوم ہے کہ آپ بھی واپس نہیں آئیں گے. اے بابا آخری بار سکینہ کو اپنے سینے پر لٹا لیجئے. وقت کا امام کربلا کی چلتی ہوئی زمین پر لیٹا, ہاتھ پھیلا دیے میرے مولا نے, کہا بیٹی سکینہ آؤ ہمارے سینے پر لیٹ جاؤ. جب سکینہ حسین کے سینے پر لیٹی ہے نا, جب سکینہ حسین کے سینے پر لیٹی تو حسین نے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا اے بیٹی ہمارے بعد سید سجاد سے سینے پر سونے کے لیے نہ کہنا, اس لیے کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑی, سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہوگی. پتہ نہیں آپ کیسے سن رہے ہیں. سید سجاد کے گلے میں توق ہوگا, سید سجاد کے کمر میں لنگر ہوگا. سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی سکینہ جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر, جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر. ہائے ہائے, جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر. اے میری لاڈلی ہم دور جا رہے ہیں تم سے, اے میری لاڈلی تو رات کو ہماری واپسی نہ ہو تو ایسا کرنا کہ اماں کے سینے پر سو جانا, اماں کے سینے پر آرام کرنا. جناب سکینہ نے کہا بابا آپ جا رہے ہیں, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. اے بابا میں رات میں آپ کے پاس آ جاؤں گی, بس حسین کی رخصت کیا پڑھے گا کوئی, حسین کی رخصت کیا پڑھے گا کوئی, کس طریقے سے زینب نے حسین کو رخصت کیا. کوئی زینب کے کلیجے سے پوچھے کہ کیسے زینب نے رخصت کیا, کوئی جناب ام کلثوم سے پوچھے, کوئی رباب سے پوچھے کہ جس کا ایک بچہ گلے کا تیر کھا چکا ہے اور دوسری بچی زندان شام میں آرام کرنے والی ہے, اس نے اپنی والی کو کیسے رخصت کیا. بس عزاداروں میں نے مجلس تمام کر دی. حسین کربلا کے میدان میں آئے, حسین نے تلوار چلانا شروع کی اور آقا یہ فرماتے تھے اے ظالموں تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا, اے ظالموں تم نے میرے عباس کو مار دیا. حسین جنگ کرتے کرتے نہر کے قریب ایک ایسے لاشے کے پاس پہنچے کہ جس کے بدن پر ہاتھ نہیں تھے, ہاتھ نہیں تھے جس کے بدن پہ. حسین نے لاشے کو دیکھ کے طرف پہ کہا اے میرے غازی, اے میرے شیر, اے میرے دلے, یہ جنگ نہ دیکھی, یہ سفارائی نہ دیکھی, افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی. اے میرے حسین, میرے عباس, حسین اکیلا ہو گیا, اے میرے عباس حسین تنہا ہو گیا. کی آواز آئی, زخموں پر زخم کھا چکے بس ہے حسین بس, تیروں پتی آ چکے بس ہے حسین بس, لاشوں پر لاشیں لا چکے بس ہے حسین بس. اب سر چکا تو خنجر بیداد کے
کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ علامہ حافظ کفایت حسین صاحب کا ایک جملہ سن لو، جب یہ جملہ کبھی بستر پر لیٹ کے تمہارے ذہنوں میں آئے گا تو کریا ضرور کرو گے۔ آج 25 سفر ہے، 3 دن کے بعد 28 سفر۔ 28 سفر میں کس کی شہادت؟ کیا آقا حسن کی شہادت۔ 10 محرم کو کس کی شہادت؟ کیا آقا حسین کی شہادت۔ بس میں نے مسائل تمام کر دیے۔ انجمن محافظ اعضاء آپ کے اوپر ہوں ہے۔ ایک جملہ سننا، حافظ کفایت حسین صاحب کہتے ہیں کہ حسن کے اور حسین کے جنازے میں بس ایک فرق تھا۔ حسن کے اور حسین کے جنازے میں بس ایک فرق تھا۔ کیا فرق تھا؟ کہ حسن کے جنازے میں 3 تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ ہائے ہائے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے پتھر مارے۔ حسین پشتے فرس پر جھومنے لگے، حسین پشتے فرس پر جھومنے لگے۔ ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کر کے کہا، اے اماں زہرا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ تشریف لائیں گے، نشیب سے آواز آئی، اے میرے لال، ہم تیرا صبح سے انتظار کر رہے ہیں، آجا میرے حسین، آجا میرے لال، الا رحمت اللہ علیہ القوم الظالمین۔ انجمن محافظ اعضاء آپ کے روبرو ہے، ہائے حسین۔ صحرائے تشنگی میں سکونت کے واسطے اشک ازاں نکل پڑے ہجرت کے واسطے، تبتا صحرا ریت کا دریا سرخ اجالا کالی رات لاشوں کا انبار بھوکا